میرے واجب احترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے اللہ کے کلام میں سے، اللہ کے قرآن میں سے سورۃ الروم کی ایک آیت مقدسہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا کرے اللہ کریم مجھے ایک آیت مقدسہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صحیح معنی اور ترجمہ اور مفہوم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر دو ٹوک اور بالکل واضح پیغام دیا ہے۔ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اصل میں اس موضوع کو لینے کی وجہ خاص یہ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے مسلمان بہت ہی زیادہ تشویش کا شکار ہے کہ یہ نئے الیکشن ہوئے، اس کے بعد یہ حکومت بن رہی ہے اور کیا کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا۔ تو اس موضوع کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان تشویش کا شکار کیوں ہے، ہمارے مسلمان کیوں اپنے دل کے اندر بے اطمینانی، بے قراری اور عجیب سی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے۔ جس کو بھی دیکھو بس سیاست کی بات، جس کو بھی دیکھو کہ کون وزیر اعظم بن رہا ہے، جس کو دیکھو کہ وزیر اعلیٰ کون بن رہا ہے، جس کو دیکھو کہ وزراء کون بن رہے ہیں۔ بھئی ہم وہ کام کریں جو ہمارے ذمہ ہے، ہم اس چیز کی فکر کریں جو ہمارے ذمہ ہے، ہم اس چیز کی باتیں کریں جو ہمارے ذمہ ہے۔ جو جس کے ذمہ ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے، باقی اللہ کریم خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کون وزیر اعظم بنے گا، کون وزیر اعلیٰ بنے گا، اس سے میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم جتنا بھی سوچتے رہے، جتنا بھی اپنے بارے میں یہ ٹٹولتے رہے، جتنا بھی کسی کے سامنے یہ باتیں کرتے رہے، جو متعین ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہزاروں یہ کہنے سے کہ فلاں وزیر اعظم بن جائے، ضروری نہیں ہے وہ بن جائے، کوئی اور بن جائے تو فائدہ ہماری اس طرح کی باتیں کریں۔ ہم ان باتوں کے طرف، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جن کا نہ دنیا بھی فائدہ ہے نہ اوپر بھی فائدہ ہے۔ نقصان تو ہے اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنے وقت کو بھیجا چیزوں کے اندر لگا دینا، ہمارا نقصان ہو رہا ہے لیکن فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ تو عقل مندی اور باشعوری اسی کا نام ہے کہ وہ کام بندہ کرے کہ جس میں کچھ فائدہ تو ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ان آیات کو لیا تاکہ اس کی روشنی میں کچھ نہ کچھ جو مفہوم مجھے سمجھ میں آیا وہ بھی آپ کو سمجھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو فساد ہمیں نظر آ رہا ہے وہ چاہے قحط سالی کی صورت میں ہو، چاہے مالوں کے اندر بے برکتی کی صورت میں ہو، چاہے جو نفع ہمیں ہو رہا تھا اس نفع میں کمی کی صورت میں ہو، نقصان بہت کم ہونا تھا لیکن زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس صورت میں ہو، چاہے وہ ظلم کی صورت میں ہو، کسی بھی انداز میں یہ فساد برپا ہو رہا ہے اس زمین پر یا اسی طریقے سے سمندروں کے اندر، الغرض کل کائنات کے اندر جو بھی فساد ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اللہ کریم نے اس کا ایک ہی نسخہ، ایک ہی سبب اور ایک ہی وجہ بتلائی ہے، وہ ہے لیذیق الناس بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتوت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے وہ تمام تر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی قحط سالی کا عالم ہے، محنت زیادہ کر رہے ہیں لیکن نفع کم ہو رہا ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وجہ بتائی ہے کہ بما کسبت ایدی الناس،
کہ صرف تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال ہیں، اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کرتوت ہیں، ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ فساد برپا ہو رہا ہے۔ روح المعانی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں بہت پیاری بات کہ قحط سالی کا آ جانا، نقصان زیادہ ہونا، نفع کم ہونا، بارشوں کا رک جانا، اسی طریقے سے مال کے اندر برکت کا ختم ہو جانا، اور طرح طرح کے جانور اور چوپائے وغیرہ کا مرنا، یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہو، تو یہ انسان اپنے عمل کا جائزہ لے، اپنے فعل کا جائزہ لے، اپنے کردار کا جائزہ لے، یہ اس ایک گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ہم پر یہ مصائب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور بھی چاہے وہ حکمرانوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ وزارتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی وزیر اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی وزیر اعلیٰ داتا صاحب بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ملک کے اعتبار سے جو ہمارا صدر ہو وہ ایسا بہترین شیخ ثناء اللہ پانی پتی بن جائے، لیکن قسم اس کے لیے پھر ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر ہمیں بھی تہجد گزار بننا پڑے گا، ہمیں بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، ہمیں بھی قرآن عظیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اس کی تلاوت کرنی پڑے گی، جب جا کے ایسے وزراء، ایسے حکمران، ایسے صدر وغیرہ کی ہم نے تمنا ہمیں اچھی لگے گی۔ ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری جستجو ایسی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس اللہ کا بہت بڑا ولی اب ہمارا وزیر بن جائے، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی ہو، کوئی بھی حکومت کر رہا ہو ہمارے اوپر، تو فیصلے انشاءاللہ وہ ہوں گے جو اللہ چاہے، جو ہمارے دل کے اندر جو ہماری منشا ہوگی وہ ہم پر فیصلے ہوں گے، جب ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہوا ہوگا۔ کوئی بھی بن جائے، کوئی بھی وزیر بن جائے، فیصلے اگر ہماری جو ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے، ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی بھلے اللہ کا ولی سے ولی بن جائے وزیر، لیکن فیصلے وہ ہمارے خلاف ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہر ایک شخص کا دل ہے۔ اللہ جس سے چاہے، جس طرح چاہے اور جب چاہے اس کو پلٹ دیتے، اس کو رکھ دیتے۔ تو اس لیے میں اور آپ جائزہ یہ لیں کہ یار میں اور آپ کتنے اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، کتنے اب آپ کے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ ہماری زندگی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال گزر گئی، ہم سے بھی یہ ایک اس سے حکومت بدلتی رہے، اسی کا انتظار کرتے رہے کہ یہ حکومت چلے گی، اگلی حکومت آئے گی، حالات ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ آ گئی، اس نے پہلی والی کے بھی سارے جتنے بھی تھوڑے بہت کسب کی وہ پوری کر دی، پھر ہم کہتے ہیں چلو اگلی حکومت آئے گی، یہ ٹھیک کر دے گی حالات۔ بھائی اس طرح کی ہماری کتنی زندگی بیت چکی ہے، مزید اسی کا دوبارہ ہم یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی کچھ چھوڑے، یہ چکریں ہمارے ہیں ہی نہیں، ہم اپنے اس کام میں لگے جو ہمارے ذمے ہے، بدلے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی آیت میں فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی، اللہ نے کیا زبردست یہاں پہ نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کرتے ہیں نا، ہماری کسی مصیبت میں ہمیں گرفتار کر لیتے ہیں کسی گناہ کی برداشت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مفسرین نے بہت پیارا نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کے بدلے میں پکڑتے بھی نہیں ہے، بہت سے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بعض الذی کہ بعض وہ عمل کی کچھ ایسے ہمارے کرتوت ہوتے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبت میں گرفتار کر لیتے کہ بندہ کیا کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا گرفت کروں، اس کی میں پکڑ کروں، لعلہم یرجعون تاکہ یہ باز آ جائے۔ یہ بھی اللہ کریم کی دیکھو کیسے رحم کے لیے، کیسے اللہ رب العالمین کا ترس ہے کہ میرا بندہ شاید ہو سکتا ہے لوٹ ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ واپس میری طرف آ جائے،
شاید ہو سکتا ہے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی تمام کرتوتوں میں اس کو رونا آ جائے۔ ایک جگہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرما رہے کہ معاف تو میں بہت زیادہ کر دیتا ہوں تمہارے گناہوں کو، ویعفو عن کثیر، کثرت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن پکڑ کسی کسی گناہ میں کر لیتا ہوں، وہ بھی اس وجہ سے کہ تاکہ بندے کو تھوڑا سا یاد دلاؤں کہ نہیں میں اللہ ہوں، تو بنتا ہے تیرے ذمے جو کام ہے وہ کر، وہ کام مت کر جو تیرے ذمے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر گناہ میں پکڑنے پر آ جائے تو شاید ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو جینے کے یہاں پر حق ہی نہ ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مسئلہ ہے، ایک لمحے کے اندر ہماری موت واقع کر دے، ایک لمحے کے اندر بچی کی ولادت کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے، کتنا پیار کرتے ہیں۔ جب اللہ پیار کرتے ہیں ہمیں بھی اللہ سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے جو رب تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، لیکن اس کام کی طرف آتے نہیں ہیں۔ ہم اصل میں کیا بتائیں کہ ظاہر پر ہمارا سب کچھ ایمان ہے، ظاہری بس جو چیز نظر آ رہی ہے، پہلے کسی اور سے دوستی ہوتی ہے لیکن جب دیکھتے سامنے والے پاس مال آ گیا، اسباب آ گئے، سارے اختیارات آ گئے، اس سے دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی ہم ظاہر کا مکلف نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، ہم اندرونی اپنی چیز کو بنائیں، باطن کو بنائیں۔ جب انشاءاللہ باطن بنے گا اللہ تعالیٰ خود بخود ثواب دیں گے، سب کچھ دے دیں گے ہمیں۔ جو اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اندر کی ضربے لگاتے ہیں، وہ کیا ظاہر پہ نہیں کرتے زیادہ محنت، وہ اندر کرتے ہیں باطن کے، باطن بن گیا، ظاہر فقیرانہ بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازیں گے۔ جب آدمی کا اندر بنا ہوا ہوتا ہے نا، اندر باطن، خدا کی قسم اس کو بہت مزہ آتا ہے، زندگی کے لطف وہ صحیح طریقے سے اڑاتا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہوا ہے میں خوش ہوں۔ اب ایک سوال اور ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فساد برپا ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور آزمائشوں میں انسان کو گرفتار کیا جاتا ہے، مسائل میں گرفتار کیا جاتا ہے، ایسے تو پھر انبیاء پر سب سے زیادہ مسائل آئے، سب سے زیادہ پریشانی آئی، تکلیفیں آئی، تو نعوذ باللہ یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا انبیاء سے بھی بڑا سبزت ہوتے تھے، صحابہ سے بھی ہوتے تھے، اللہ کے اولیاء سے بھی ہوتے تھے؟ یہ بات بھی جس کا بہت پیارا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ نہیں، انبیاء کی طرف جب اس پریشانی کی نسبت کی جائے گی، تنگی کی نسبت کی جائے گی، تو اس سے مراد مصیبت نہیں ہوگی، اس سے مراد فرمائے کہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو اور درجات سے نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی آزمائش کر رہے ہیں، ان کے امتحان لے رہے ہیں، بطور امتحان کی ان کے پاس یہ سارے مسائل آ رہے ہیں۔ اور بہت پیاری بات شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ یہ کیسے ہم پہچانیں کہ جو مصیبت آ رہی ہے مجھ پر، آیا یہ کہ گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ سزا کی صورت میں ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ کیسے پہچانیں؟ بہت پیاری بات انہوں نے لکھی ہے کہ بہت دونوں کے درمیان میں فرق بیان کیا کہ آیا یہ مصیبت جو آئی ہے سزا ہے یا آزمائش ہے۔ فرمایا کہ سزا کب ہو سکتی ہے اور آزمائش کب ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جب آدمی کے پاس مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، اس تنگی کے بعد، اس مصیبت کے بعد اگر آدمی کا دل مطمئن ہو جائے اور وہ خوش ہو رہا ہو کہ یار کوئی بات نہیں، مصیبت آ رہی ہے، جیسے ایک بیماری کی اور ایک بیمار شخص کی مثال دی کہ ایک بیمار شخص جو ہوتا ہے اس پر جب پریشانی آتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کڑوی دوا لینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، کھانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر آپریشن کیا کہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر دل سے پیسہ بھی خرچ کرنے کو آمادہ ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ بیمار شخص کڑوی دوا کھانے کو تیار ہے، بیائی بھی اسی طریقے سے آپریشن کروانے کو تیار ہے اور مزید اس کے اوپر پیسہ دینے کو تیار ہے، تو اس مصیبت کو یہ مصیبت نہیں سمجھ رہا
بلکہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کہا اسی طریقے سے کہ اللہ والے کے پاس ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کی طرف کوئی مصیبت آ جائے, اس مصیبت کو دل و جان سے تسلیم کرے کہ اللہ آپ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے تو میں اس کے لیے دل و جان سے تیار ہوں, آپ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب. لیکن گناہ گار آدمی کی طرف کوئی مصیبت آ جائے, اس کو پہچاننے کی کیا وجہ, اور یہ سزا کی صورت میں کیسے ہوگی کہ اس کو دیکھ کے اور گناہوں کی طرف چلتے چلے اور رونے لگے اور کفر کے الفاظ اپنی زبان پر لے آئے کہ نعوذ باللہ, صرف میں ہی دنیا کے اندر ملا تھا کہ مجھ پر یہ مصیبت آنی تھی, مجھے یہ تنگی سے مبتلا کرنا تھا, مجھے اس پریشانی کے عالم کے اندر ڈبانا تھا. اس طرح کے الفاظ جب کہنے لگے سمجھو کہ یہ اس کی طرف اللہ کی طرف سے پکڑ آ چکی ہے, اس کی طرف سزا آ چکی ہے, اس کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی طرف عقاب آ چکی ہے. تو اس لیے فرمائے کہ اب کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ حقیقت میں اس مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مزید میرا تعلق بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے. اگر بڑھ رہا ہے تو سمجھو اللہ کی طرف سے آتا ہے, اگر کم ہو رہا ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیسے ختم ہو گئے, جو بیچارے دنیا دار لوگ ہوتے, کام کرنے والے ہوتے, روز کمانے والے, روز کھانے والے, کبھی پیسے ختم ہو جائے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ناراض ہے. نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کو دو نفل پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, اللہ کے سامنے رجوع کرنے کا موقع مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر رونے کا موقع مل رہا ہے, سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, آپ کامیاب ہو جائیں گے اللہ سے دعا کریں. اگر پیسے خرچ ہونے کے بعد نعوذ باللہ ہماری نظر امیروں کی طرف جاتی ہے, ہماری نظر پیسوں کی طرف جاتی ہے, اور ہماری نظر ایسی جاتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے صرف میں ملا تھا جو دنیا کا غریب رکھنا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر و فاقے سے ویسے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ نہ آ جائے, لیکن آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فقر و فاقہ قریب ہے کہ آدمی کو کافر بنا دے, غربت ہوتی انسان کو کافر بنا دیتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے, اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے. اعمال ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. ہمارے حسین بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ اعمال ٹھیک کر لو, اعمال ہی کے اندر اللہ نے مال کو رکھا ہے, رزق کو رکھا ہے, کشادگی کو رکھا ہے, سب چیز اسی کے اندر ہے. اعمال ٹھیک کا پہلے اللہ والوں کے آپ نے واقعات نہیں پڑھے, تقریباً جتنے بھی اللہ والے گزرے سب کا اعمال کے اوپر 100% یقین تھا. اعمال ٹھیک ہوتے تھے, ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی بڑے کے پاس جانے کی, بس اللہ تعالیٰ سے ساری چیزیں اپنے کروا لیں. آج ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے معاملات حل کروا سکتے ہیں, ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہم صرف اللہ رب العالمین سب سے بڑے بادشاہ ہیں, سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ہمارے پاس تو وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے جو ہمارے وزیر اعظم کا بھی بادشاہ ہے, جو ہمارے صدر کا بھی بادشاہ ہے, جو ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی بادشاہ ہے. تو ہمیں کیا ضرورت اس طرح کی باتیں کرنے کی اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے کی. ہم بس اللہ رب العالمین سب بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس سے اپنا تعلق مضبوط ہے. ہمارا جو تعلق ان سے مضبوط ہوگا انشاءاللہ العزیز سارے اعمال کی برکت سے اللہ کریم ہمارے سارے معاملات کو بالکل ٹھیک کر دیں گے. جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز اطمینان ہوگا ہمارے دل پر, اطمینان ہوگا ہمارے جسم پر, اطمینان ہوگا ہمارے چین اور راحت ہمارے دل کے اندر آئے گی. آج بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, نماز میں سوچ رہا ہوتا ہے کاروبار کے حوالے سے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نماز میں سوچ رہا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نماز میں سوچ رہا ہوتا ہے پتہ کیا کیا خیالات آتے ہیں جو بندہ اس شعبے سے منسلک ہے. لیکن زیادہ خیالات اس وقت آتے ہیں جب آدمی کا یار سنجا ٹھیک نہیں ہوا ہو, یہ وضو ٹھیک نہیں ہوا. یہ دونوں ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز خیالات سب ختم ہو جائیں گے. جب ہماری نماز اچھی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سارے باقی عمل بھی ٹھیک ہوں. اس کی ہمیں دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه, کہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا ان کی نماز. فإن صلحت صلح سائر عمله, اگر نماز پوری اور اچھی اتری اور نکلی باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے. نعوذ باللہ وإن فسدت فسد سائر عمله, اگر نماز
نامکمل اور ٹھیک نہ نکلی تو سارے باقی اعمال بھی اسی. اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ نماز ہماری ٹھیک ہے نا دنیا کے اندر تو انشاءاللہ سارے باقی اعمال ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جب قبر کے سارے عذاب کو ہٹایا جا رہا ہے نماز کے چکر میں, سارے آگے کے مراحل آسان ہو رہے ہیں, بندہ ایسی بجلی کی طرح جا رہا ہے تو اندازہ لگا دنیا میں کیا مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو سارے راستے بالکل ایسے بنے, قبر میں جاتے کے ساتھ آدمی کو خوف سا آتا ہے, کسی کو مردے کو اتارنے کے ساتھ عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ کل مجھے اس میں دیکھنا ہے. اس لیے میرے عزیزو نماز کی پابندی ہو, نماز کا ایسا اہتمام کرو, صرف جمعے تک کا محدود نہ کرو اس کو, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. آج ہمارے خدا کی قسم دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے نوجوانوں کو, اسی طرح سب کو دیکھ کر کہ جمعے کے اندر ماشاءاللہ سب آئیں گے, نیچے سے اوپر تک مسجد بنی ہوئی ہوتی, لیکن عام نمازوں میں پتہ نہیں بس نیچے کا ہول بڑھتا ہے, اوپر میں ایک مسجد. میں بدگمانی نہیں کرتا, الحمدللہ حسن ظن رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے جو نمازی ہیں ہو سکتا ہے کہ محلے سے کے آ جاتے ہوں, دور دراز کے لوگ آئے گا جمعہ پڑھنے کے لیے, شاید ہمارے اور لوگ مختلف مسجدوں میں جاتے ہوں, لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہمارا تو مارکیٹ سے آنا جانا ہے کہ کتنے لوگ نماز ہو رہی ہوتی ہے دکان پہ کام کر رہے ہیں, کتنے سارے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے یہی اسی مسجد میں پڑھے نماز, آدھے اس مسجد میں پڑھ رہے, آدھے اسی مسجد میں پڑھ رہے, تاکہ نماز ہماری وقت پر ہو. پھر جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں اللہ اب تو نماز پڑھنا بھی شروع کر دی ہے میں نے, اللہ اب تو قرآن بھی پڑھ رہا ہوں, اللہ اب تو حلال طریقے سے کما بھی رہا ہوں, پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ ناراض ہیں مجھ سے. اللہ تعالیٰ کو کیا محبت بھری مجھ سے اللہ الفاظ سنیں گے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے, بھائی یہ زبردست طریقے سے میرا بندہ کیا مجھ سے التجا کر رہا ہے, کیا درخواست کر رہے ہیں, کیوں نہ میں اس کی حالت کو پورا کروں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خالی ہاتھ لے کر, کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے خلاف, کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کے بعد ہم کسی درخواست کو لے کر جاتے ہیں نا, اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ کو دینا پڑتا ہے. اللہ کریم کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, لیکن کم از کم ایسا معاملہ تو کر کے دیکھیں, اپنے ہاتھ میں اپنا ہدیہ تو لے کر بیٹھے ہم, نماز کا ہدیہ ہو, روزے کا ہدیہ ہو, زکوٰۃ کا ہدیہ ہو, اسی طریقے سے ہمیں قرآن کی تلاوت کا ہدیہ ہو, کوئی نفلی صدقے کا ہدیہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے دیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس ہے, یہ لے کر ہاتھ میں گھماؤ, اللہ میری بالکل خالص نیت ہے, کسی کو نہیں پتا آپ کے علاوہ مجھے میرے علاوہ. پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے معاملہ کا بند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا